یہ جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، روزگار مانگتے ہیں، یہ شرک ہے۔ لیکن مانگنا تو اللہ پاک کی ذات سے چاہیے جو مشکل خوش ہے، جو دینے والا ہے۔ یہ لوگ کیا وہ جو کہتے ہیں یہ بابے کیا ہے، کیا مطلب اس کا؟ انکل جی بس تسی چھڈو اس گل نو، اے میرے وال کٹو، تسی اے کیمرہ بند کر دو، اے ویڈیو نہ بناؤ۔ پیر صاحب جو لوگ کہتے ہیں کہ بابے تو کوئی شے نہیں ہے، بابوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، بابے تو اپنا پیشاب نہیں روکتے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اے بھائی میں تانوں نا ویلے ٹائم دساں گا، بس اے انکل میرے وال کٹن تے پھر انشاءاللہ پھر تانوں دساں گا۔ نہیں بیٹا بتا دیں، آپ کچھ بتا دیں، چلو ان کے علم میں اضافہ ہوئے گا۔ انکل جی پھر کبھی انشاءاللہ کچھ تو بتائیں۔ بتا دیں، کوئی بات نہیں، دس دیے۔ بتانا چاہیے آپ کو، پوچھا تو پوچھا بتا، آپ سے۔ کوئی بات نہیں۔ چلو تسی پہلے اپنے کان صاف کر لو تے اے میری کرسی موڑو نا، اے میری کرسی موڑو۔ ہاں جی ادھر آ جاؤ۔ جی ادھر سامنے ادھر آ جائیے صاحب۔ بتاؤ جی۔ انکل جی جڑے بندے کہندے نے کہ جی بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بابے تے کسے نو کچھ دے نہیں سکدے، بابے تے اپنا پیشاب نہیں روک سکدے، اور تسی میری گل سنو، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث یہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ تو اب ہم سب کا سب سے بڑا بابا کون ہے بتاؤ؟ اللہ پاک کی ذات۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ بابا حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہم سب کا بابا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اب آپ مجھے انکل ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائیں کہ کل قیامت والے دن اللہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک ہو، بے شک ہیں اور ہوں گے، بے شک بے شک بے شک ہوں گے، بھائی آپ بتاؤ کل قیامت والے دن اللہ ہوگا نا؟ بے شک بے شک پکی گل ہے بے شک اللہ ہوئے گا نا؟ بے شک ہوگا، آپ بتائیں انکل پکی گل ہے بے شک بے شک اللہ ہوئے گا نا کل قیامت والے بے دن؟ شک بے شک بے شک بے شک۔ تو اب پھر یہ سارے بندے اللہ کی طرف جائیں نا، کیا بات ہے، کیا بات ہونے سارے بندے اللہ کی طرف جان نا۔ بابے کو جان دی کی ہاں، کیا ضرور اب پھنسے ہو نا آپ، اب پھنسے ہیں یہ۔ سمجھ آ گیا، آپ بھی سمجھ میری بات سنے، میری بات سنے، جب وہاں اللہ ہے جڑے کہندے نے بابے تے دے ہی کچھ نہیں سکدے، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بابے تے اپنا پیشاب نہیں روک سکدے، تو جب وہاں پر اللہ ہے تو پھر یہ سارے اللہ کی طرف جائیں نا۔ بے شک، یہاں ماں بابے کی طرف کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ بات اچھا وہاں کوئی، میری بات سنیں، وہاں کوئی نہیں کہے گا کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی ہوں، انہاں سارے نو پئی ہونی ہے اپنی اپنی، بے شک تو یہ سارے بھاگ کر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ بے شک سمجھ آ رہا ہے نا؟ آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ اللہ پاک سے ہماری شفاعت کر دیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیرک، جاؤ کسی اور کے پاس۔ بے شک تو ہمارا نبی کملی والا فرمائے گا انا لہا آؤ میری طرف۔ تو اب یہاں جو ملا کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو پھر یہ سارے اللہ کی طرف جائیں نا۔ کیا بات، اچھا وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے، کتنا اچھا شرک ہے۔ جو لوگ یہاں کہتے ہیں کہ بابوں کے پاس نہیں ہاں جی جانا، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، ہاں، تو اور وہاں کہتے ہیں نا اللہ منہ نہیں کرنا، ہاں جی بابیاں کول جان گے۔ جان گے آدم طلاق کی عیسیٰ تک۔ ہاں بے جی۔ شک، بے شک تو یہاں جو ملا کہتے ہیں کہ جی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کی سب کچھ کرتا ہے، تو وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ بے تو اب کتنا اچھا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر کریں گے، کیا باعمل اور بدعمل سارے ادھر ہی جائیں گے؟ سارے ادھر ہی جائیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی میری سمجھ بات آ رہی ہے، آ سنے رہی ہے۔ کہ یہاں پر جو بندہ نبی کے پاس جانے کو شرک کہتا ہے کہ نبی کے پاس نہیں جانا چاہیے، نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، تو کل قیامت والے دن سارے بندے یہ شرک
اللہ کے سامنے کریں گے. کیا بات ہے، بے اور شک. آئیے سمجھ جی. آ رہی ہے بالکل سمجھ. بالکل، وہاں تو یہ سب مانگیں گے نا ہاں جی. اللہ کے سامنے، اللہ کی بے ذات شک. بھی موجود ہوگی. ہاں جی. پھر یہ وہاں تو ہاں یہ سارے مل کر شرک کریں گے اللہ کے سامنے. اگر پیر صاحب، اگر ایک مرزا دیروی ہے، اگر آپ کو ان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہے تو آپ کریں گے ان کے ساتھ؟ مرزا جیلمی او دے پیو نو تسی لے کے آؤ، اسی او دے نال بھی مناظرہ کریں گے. اللہ او کہڑا کوئی عالم ہے، او تے پلمبر ہے، پلمبر. اونوں لے کے آؤ، سدو اونوں، اپا مناظرہ کریں گے، او دا پیو بھی آوے. علی بھی اگلا سواب، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی غلطی معاف فرما دی تھی تو قیامت کے دن ان کو دوبارہ وہ غلطی کیوں کر یاد کرائی جائے گی؟ یاد نہیں کرائی جائے گی، وہ خود یاد کریں گے. ٹھیک ہے. ایک شریف آدمی ایسا ہی ہوتا ہے، اس سے زندگی میں جب کوئی غلطی ہوتی ہے نا، وہ معاف بھی ہو جائے نا تو بار بار اس کا ذکر کر کے اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے. صحیح. یہ نیچرل ہے دنیا کے اندر بھی، چونکہ قیامت والے دن غضب کا دن ہے اللہ کے، اور اس دن اللہ نے اپنا نام غفور اور رحیم نہیں رکھا ہوا. القہار. ہاں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے قہار اللہ کی. تو سر جب قہار نام ہو تو پیغمبروں کو تو اپنی وہ غلطیاں بھی یاد آئیں گی جو معاف ہو گئی ہیں، کیونکہ کہہ رہا ہے نا جی. بے شک. تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث شفاعت پہ میرا لیکچر ہے، مسئلہ 88B، وہ آپ دیکھ لیں. حضرت آدم کہیں گے مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے وہ شجر کھا لیا. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی. تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں مجھ سے بندہ قتل ہو گیا تھا. تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مجھے دنیا میں 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولنا پڑا، مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے. تم جو ہے وہ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، اس طرح تمام نبیوں سے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج ایک ہی شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی ساری غلطیاں، گناہ تو نہیں ہم لفظ بولتے، ساری غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں، تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے، انا سید الاولین والآخرین، میں تمام گزرے ہوئے اور جو آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں قیامت والے دن. تو سر وہ دن بڑا سخت ہوگا. اسی میں الفاظ ہیں کہ تمام نبی کہیں گے نفسی نفسی، بے شک. اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ امتی امتی کریں گے. سبحان. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اور نبی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، اور نبی علیہ السلام کہیں گے میرے پاس آؤ، آج میں تمہارا خطیب ہوں اللہ کی بارگاہ میں. وہ بھی اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دنیا میں دے دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. بے شک. ٹھیک ہے جی. اس میں جو ترجمے میں گڑبڑ کی ہوئی ہے نا، وہ آپ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 2 اور امام رضا بریلوی صاحب، وہ اس میں نے اس کو بریف کیا. تو وہ سر شریف آدمی ڈرتا ہی ہے، معافی کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے صحیح. کہ کہیں دوبارہ سے معاملات اس لیول پہ نہ کھل جائیں کہ تم نے یہ کیوں کیا. اور سر کھلے گا ایک معاملہ، وہ قرآن میں بھی آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، اللہ فرماتا ہے ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے. ہائے 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 ہائے. سر جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیات سنی تھی نا، میں کانپ گیا تھا. بلکہ میں جتنی بار آیات پڑھتا اور سنتا ہوں نا، میں ہل جاتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کو قرآن میں کہا گیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وجاہت والا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اللہ کی روح ہے اور پورے جہان والوں کے لیے نشانی ہے، اور اولو العزم پیغمبر ہے، اور اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، مادرزاد کوڑی لوگوں کو شفا دیتا ہے، اندھوں کو دھیلے نہیں جن کے ادھر بھی مٹی رکھ کے ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ سیدھے یعنی ان کی آنکھیں آ جاتی ہیں، اور پرندے کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتا ہے، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا ہے. سر اتنے بڑے بڑے معجزات جس بندے کو دیے، جس کی پیدائش معجزانہ، سر جس کا زندہ اوپر اٹھایا جانا معجزانہ، اس کی زندگی شروع سے لے کے اینڈ تک معجزہ ہی معجزہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اٹھا رہا ہے. سورۃ المائدہ کا آخری رکوع، اوئے ہوئے، آیت نمبر 116 سے آنورڈ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو پوجنا شروع کر دیں مجھے چھوڑ کے؟ ہائے ہائے ہائے. یہ اللہ کو نہیں پتا کہ عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ نہیں، پتہ ہے. لیکن پرسش ہو رہی ہے. اس لیے ہو رہی ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے توحید اختیار کی تھی ان کو بھی دکھایا جائے کہ دیکھو تم نے حضرت عیسیٰ کو جو خدا ماننے سے انکار کیا تھا، آج دیکھ لو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم اس طرح گفتگو کر رہے ہیں، خدا تو خدا ہے نا. بے شک.
اسی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آتا ہے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو سب لوگوں کو ہلاک کر دے, کون اللہ کو پوچھ سکتا ہے؟ تم عیسیٰ کی پوجا کر رہے ہو, اللہ چاہے تو عیسیٰ اس کی ماں کو ہلاک کر دے. بے شک. اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے, قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی, اے نبی فرما دو اگر مجھے اللہ اور میرے اصحاب کو ہلاک کر دے تو کافرو تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم لوگ بچ سکتے ہو. ہم ڈرتے رہتے ہیں اس معاملے میں. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذرا آپ دیکھیں کانفیڈنس کیسا لوز ہوتا ہے. قال سبحانک, پہلے تو اللہ کو ٹھنڈا کرتے ہیں, اللہ تو پاک ہے. ہائے ہائے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, مجھے کب یہ شایع تھا, میری یہ کیسے جرت تھی کہ میں وہ کلیم کر دوں جس کا میں حقدار ہی نہیں ہوں. میری کیسے جرت ہو سکتی ہے اللہ؟ بے شک. اے اللہ تو پاک ہے, تو غلطی نہیں کر سکتا. بے شک. تو اگر مجھے یہ بات بتا رہا ہے تو یقیناً تجھے کوئی غلطی نہیں لگی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی میں اپنی جسٹیفیکیشن دیتا ہوں کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا. سبحان. ان کنت قلتہ فقد علمتہ, اگر اے اللہ میں نے دنیا میں کوئی ایسا کلیم کیا تیرے علم میں تو ہوگا. ہائے 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 ہائے, کانفیڈنس کیسا لوز ہوا ہے. ایک طرف نہیں کیا ہوا پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر میں نے کیا تو تجھے تو پتا ہوگا. تعلم ما فی نفسی, تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک, اے اللہ جو کچھ تیرے دل میں ہے میں وہ نہیں جانتا. اگر میرے دل میں بھی کہیں خدا بننے کی خواہش تھی نا تو تجھے تو پتا ہوگی, تجھے تو پتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا. بے شک. انک انت علام الغیوب, بے شک تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به, اے اللہ میں نے تو اپنے ماننے والوں کو تو صرف وہی بات کا حکم دیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. بے شک. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور اللہ تو بھی گواہ ہے اس بات کے اوپر. مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اور میں بھی گواہ ہوں اس بات پر جب تک میں ان میں رہا. کنتو ہے, میں بھی گواہ ہوں اس بات کے اوپر جب تک میں ان میں رہا کہ ان کو میں نے شرک نہیں سکھایا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, جب تو نے مجھے توفی کر لیا, اٹھا لیا. كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, اس وقت تو ہی ان کے اوپر گواہ تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك, اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو اللہ تیرے بندے ہیں, تو جو چاہے کر سکتا ہے. وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم, اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے اس شرک کے اوپر تو بے شک تو ہر چیز کے اوپر غالب ہے, حکمت والا ہے. نا شرک کدھر معاف ہوتا ہے. قال اللہ, اللہ فرمائے گا ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم, آج وہ دن ہے جس دن سچوں کو صرف سچا عقیدہ فائدہ دے گا. لہم جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم, ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی, اور یہی بڑی کامیابی. اللہ فرمائے گا معافی شافی کوئی نہیں, جس نے کرتوت کیے آج بھوگتے گا. تو یہ آپ دیکھ لیں, اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ پھر انبیاء اس لیے اپنی غلطی کو یاد کر رہے ہوں گے. قرآن میں تو آیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا, جس نے کچھ کیا نہیں اس سے پوچھا جا رہا ہے, تو جس نے کیا ہوا اس کا ڈرنا تو جسٹیفائی ہے. سر بالکل صحیح. اس کو ڈرنا چاہیے. جزاک اور سر آپ کے بزرگوں کو تو بہت ڈرنا چاہیے جو کہتے ہیں میں اس ٹائم تک جنت ہی نہیں بننا جو تو سارے نہ لے جاؤں. استغفر. سر تسی پہلے اپنی گارنٹی دیو, یہ تو نفسی انبیاء ہیں, آپ کے بزرگ کس کھاتے میں آتے ہیں.